بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اس سے اوپر والی جو حدیث ہے اس سے پڑھتے ہیں، اس کی مفہوم دوبارہ بیان کرتے ہیں۔ وَنَبِي یحییٰ صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ، ابو یحییٰ صہیب بن سنان صحابی رسول ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، عجباً لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے سارے معاملات اس کے لیے بھلائی ہیں، یعنی مومن کے جو معاملات ہیں وہ بھلائی پر مبنی۔ ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ صرف اور صرف مومن کے لیے ہی ہے۔ ان اصابتہ سراء شکر، اگر کسی مومن کو خوشحالی پہنچتی ہے رب کا شکر کرتا ہے، تو رب کا شکر کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دے گا۔ فکان خیر لہ، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ وان اصابتہ ضراء، اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے صبر، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، فکان خیر لہ، اس کے لیے بہتر ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ مومن بندہ ہر حالت میں وہ خوش رہتا ہے، اللہ کی جو بھی اللہ نے اس کی تقدیر میں لکھا ہوا ہے، چاہے خوشحالی ہے چاہے اس کی زندگی میں بدحالی ہے، ہر دو حالت میں وہ خوش رہتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لکھی ہوئی تقدیر پر وہ ایمان رکھتے ہوئے اللہ کی تقدیر پر رضا کا اظہار کرتا ہے، تو اس کے تمام معاملات بہترین ہیں۔ اس کی زندگی میں اگر کوئی خوشحالی ملتی ہے اور دنیا میں اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے تو وہ رب کا شکر گزار بندہ بنتا ہے، تو اللہ اس کو اجر و ثواب سے نوازتا ہے۔ اور اگر اسے کوئی دنیا کے اندر تکلیف پہنچتی ہے، کوئی دکھ آتا ہے، مصیبت آتی ہے، صبر کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ صبر کرے گا تو انشاءاللہ اللہ کے ہاں کیا پائے گا؟ اجر پائے گا۔ تو بہرحال دونوں حالتیں مومن کی بہتر ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ مومن کی زندگی کے بہترین زندگی ہے۔ اور یہ بھی اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صبر اور شکر انسان کی زندگی میں بہترین یہ اوصاف ہیں، صفات ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں ہیں تو بندہ کامیاب ہے، اور اگر دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بندہ ناکام ہے۔ اگلی حدیث جو پڑھی گئی ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، خادم رسول ہیں، وہ بیان کرتے ہیں، لما ثقل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی کریم علیہ السلام کی بیماری بڑھ گئی، آپ بیمار تھے تو آپ کی بیماری شدت اختیار کر گئی، تو جعل یتغشاہ الکرب، آپ علیہ السلام پر بے چینی چھانے لگی۔ کرب کا معنی بے چینی، اضطراب، جیسا کہ بیمار آدمی اس کو بے چینی سے لگتی ہے، آپ کو بھی کیا ہے؟ بے چینی سی لگی۔ اور فقالت فاطمہ رضی اللہ عنہا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اس موقع پر کہنے لگی، وا کرب ابتاہ، وا کرب ابتاہ، ہائے میرے ابا جان کی بے چینی، ہائے میرے ابا جان کی پریشانی۔ اللہ اکبر۔ فقال، رسول کریم فرمانے لگے، لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، فاطمہ آج کے دن کے بعد تیرے ابا پر کوئی بھی بے چینی نہیں رہے گی۔ یہ اشارہ تھا موت کی طرف۔ اللہ اکبر۔ فلما مات، جب آپ وفات پا گئے، فوت ہو گئے، جب نبی کریم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اس موقع پر سیدہ نے غم کا اظہار کیا۔ کیا کہا؟ یا ابتا، ہائے ابا جان، اجاب ربا دعاہ، رب نے آپ کو کیا بلایا اور آپ رب کی پکار پر لبیک کہہ گئے۔ اللہ اکبر۔ یا ابتا، ہائے ابا جان، جنت الفردوس مأواہ، جنت الفردوس جس کا ٹھکانہ ہے۔ یا ابتا، اے ابا جان، ہائے ابا جان، الی جبریل ننعا، ہم جبریل کو بتائیں گے، آگاہ کریں گے، یعنی موت کی یعنی خبر دیں گے کہ ہمارے ابا جان کیا ہو گئی؟ وفات پا گئے، کیونکہ نبی کریم کے پاس جبریل آیا کرتے تھے وہی لے کر کے۔ فلما دفن، جب نبی کریم دفن ہو گئے، جب نبی کریم کو
دفن کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، جب آپ کی تدفین ہو گئی تو کہتی ہیں فاطمہ، جب صحابہ کرام واپس آئے لوٹے، اطابت انفسکم، کیا تمہارے نفسوں نے گوارا کر لیا، ان تأسوا علی رسول اللہ التراب، کہ تم اللہ کے نبی کے اوپر مٹی ڈالو۔ یہ روایت صحیح البخاری کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث سے ایک تو معلوم ہوا کہ میت کے یعنی موت کے وقت اس قسم کے جو الفاظ ہیں، یعنی اظہار غم کے الفاظ، یہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ جو الفاظ سیدہ رضی اللہ عنہا نے الفاظ بولے، اس طرح روح کے قبض ہونے کے بعد بھی جو الفاظ بولے، اظہار غم کیا، اس قسم کے الفاظ اگر میت اس سے متصف ہے تو موت کے بعد اس کا اظہار کرنا یہ جائز ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ برخلاف ایسے الفاظ جو میت میں نہیں ہیں، اس کا اظہار کرنا وہ جائز نہیں ہے۔ اور ایسا اظہار غم جس میں واویلا نہ ہو، جزا فضا نہ ہو، اور ماتم نہ ہو، اپنے آپ کو پیٹنا نہ ہو، وہ جائز ہے۔ لیکن ایسا اظہار غم جس میں کیا ہے، اپنے آپ کو بندہ پیٹتا ہے، مارتا ہے اور واویلا کرتا ہے، روتا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ یہ شرعی طور پر کیا جائز نہیں ہے۔ اس موقع پر شریعت کہتی ہے کہ اگر کوئی وفات پا جاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کرے۔ یعنی اس قسم کے اظہار غم کے الفاظ تو نکل گئے، لیکن مزید کیا انسان کو آگے نہیں بڑھنا چاہیے کہ وہ شریعت کی جو حدود ہیں اس سے وہ آگے نکل جائے اور اس قسم کے الفاظ بول دے، جو جائز نہیں ہیں۔ باقی اس میں ایک بیٹی نے اپنے والد محترم جناب محمد کریم علیہ السلام کے بارے میں محبت کے اظہار بھی کیا ہے اور بہت اچھے الفاظ بھی بولے ہیں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سیدہ رضی اللہ عنہا اور صحابہ کا یہی نظریہ تھا کہ رسول کریم علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ جو نظریہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام زندہ ہیں، یہ نظریہ قرآن اور سنت کے مخالف ہے۔ اللہ نے بھی کہا انک میت و انہم میتون، آیا نبی آپ بھی فوت ہو جائیں گے، انہوں نے بھی چلے جانا، مر جانا۔ تو یہ وفات نبی کریم پر آئی اور یہ برحق ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں ایک سیکنڈ کے لیے کہ وہ موت آئی دوبارہ کی زندگی مل گئی تھی۔ تو وہ زندگی بھی کون سی ہے؟ وہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو پھر یہ ساری یعنی اگر دنیاوی زندگی ہے تو قبر بنانا، پھر اوپر کے مٹی ڈالنا، یہ ساری چیزیں تو بیکار ہیں، فضول ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر بعض نے اس حد تک الفاظ بولے ہیں کہ نبی کریم قبر میں زندہ ہیں اور دنیاوی زندگی ہے، حتیٰ کہ آپ کی ازواج آپ پر پیش کی جاتی ہیں اور آپ ان کے ساتھ شب باشی کرتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ نبی کی گستاخی ہے، یہ نبی کی توہین ہے، اس قسم کے الفاظ بولنے۔ اور یہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، ان کی کتابوں میں اعلیٰ حضرت کی کتاب ملفوظات کے اندر یہ باتیں کیا لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ نبی کریم کی شان کے بھی مخالف ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام دنیا سے وہ چلے گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، جیسا کہ اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے۔ صحابہ کا بھی یہ نظریہ ہے، اس بارے قرآن کی اور سنت کی واضح تعلیمات موجود ہیں۔ تو بہرحال یہ حدیث بھی ہمیں صبر کی تلقین کرتی ہے کہ سب سے بڑی شخصیت کون ہے؟ محمد کریم ہے۔ تو حضرات صحابہ نے صبر کیا ہے اور اس طرح آپ کی بیٹی نے صبر کیا ہے، اور یعنی جزا فضا نہیں کی، روئی نہیں ہے، لیکن اس قسم کے اظہار غم کے الفاظ کے وہ بولے ہیں کہ اس سے حد سے نہیں بڑی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں بھی صبر کی تلقین دے اور توفیق دے۔ جی، ابو زید اسامہ بن زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ اسامہ یہ زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی کنیت بھی ابو زید کے نام سے رکھی۔ ابو زید یعنی باپ کے نام پر ہی اپنے بیٹے کا نام رکھا، اور کنیت یعنی ابو زید تھی ان کی۔ یہ مولا رسول اللہ، جو زید بن حارثہ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے آزاد کردہ غلام ہے۔ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ، نبی کریم کے محبوب اور ان کے محبوب کے بیٹے، کیونکہ نبی کریم کو زید بن حارثہ بڑے محبوب تھے، اور پھر اسامہ بھی کیا تھے؟ نبی کریم کو محبوب تھے۔ تو
یہ اس لیے کہا ہے کہ یعنی خود بھی نبی کریم کے محبوب ہیں اور نبی کریم کے محبوب کے بیٹے بھی ہیں. یہ اسامہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے ہیں ایک مرتبہ ارسلت بنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنی قد احتضر فاشهدها، کہتی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بیٹی نے نبی کریم کی طرف پیغام بھیجا، غالباً یہ سیدہ زینب تھی، پیغام بھیجا کہ میرا بیٹا اسے موت کا جو وقت ہے وہ حاضر ہو چکا ہے، یعنی جان کنی کا وقت حاضر ہو چکا ہے، آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، آپ حاضر ہوں. اللہ ارسل یقری السلام، آپ نبی کریم علیہ السلام جو بندہ آیا تھا اس کے ہاتھ میں آپ نے پیغام بھیجا اور کہا کہ نبی کریم آپ کو سلام کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ انا للہ ما اخذ ولہ ما اعطى کل شیء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب، کہ اللہ نے جو دیا تھا وہ اللہ ہی کے لیے، انا للہ ما اخذ، یعنی جو اللہ نے لے لیا ہے وہ اللہ ہی کے لیے تھا، ولہ ما اعطى، اور اسی کے لیے جو اس نے دیا ہے، اور ہر چیز اللہ کے ہاں ایک وقت مقررہ تک، جب وقت ختم ہو گیا اللہ کے پاس چلی جائے گی، لہذا وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت رکھے، ثواب کی کیا ہے وہ نیت رکھے. اب یہ الفاظ تعزیت کے ہیں، ان تسلی دی نبی کریم نے اپنی بیٹی صبر کا مظاہرہ کرے. اس بیٹی نے دوبارہ پیغام بھیجا، ارسلت الیہ، اب دوبارہ پیغام بھیجا، تقسم علیہ، اب قسم دے رہی، قسم اٹھا رہی، نبی کریم پر قسم کھا رہی کہ لیاتینہا، کہ نبی کریم لازمی تشریف لائیں گھر میں. اب رسول کریم کے پاس دوبارہ وہ بندہ آیا جس نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کی بیٹی بلا رہی. رسول کریم کھڑے ہوئے آپ کے ساتھ، سعد بن عبادہ، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت، یہ چاروں صحابہ بھی آپ کے ساتھ تشریف لے گئے. ورجال، بلکہ اور بھی کچھ لوگ تھے. فرفع الی رسول اللہ، جب نبی کریم ان کے گھر پہنچے وہ بچہ کیا ہے آپ کے یعنی طرف اٹھایا گیا، آپ کو دیا گیا. اقعد فی حجری ہی، اور آپ نے اس بچے کو اپنی گود میں اٹھایا، نبی کریم نے اپنے نواسے کو گود میں اٹھایا. یہ بعض روایتیں بتا نواسی تھی. ونفسہ تقعقع، اور اس کی جان نکل رہی تھی، حرکت کر رہی تھی. کیا مطلب؟ یعنی ٹائم آ چکا تھا اور سکرات لگی ہوئی اور موت کا وقت ہے. اللہ اکبر. یا نبی کریم اپنے نواسے کو دیکھ کے ففاضت عیناہ، آنکھیں بہہ پڑے، رو پڑے. کون؟ محمد کریم علیہ السلام، وہ رو پڑے. اللہ اکبر. آنکھیں کے آنسو، یعنی آنسو جاری ہو گئے. سعد نے کہا اللہ کے نبی ما ھذا، یہ کیا ہے؟ آپ نے تو یعنی رونے سے منع کی. میں ھذی رحمت، یہ اللہ کی رحمت ہے. جعلہ اللہ فی قلوب عبادہ، اسے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں رکھتا ہے، بناتا ہے. ایک حدیث میں فی قلوب من شاء من عبادہ، یعنی اپنے بندوں میں جس کے چاہتا ہے اس کے دلوں میں رکھ دیتا ہے. اور یاد رکھو وَإِنَّمَا يَرْحَمُ اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاء، اللہ اپنے انہی بندوں پر رحمت کرتا ہے جو کہ رحیم ہوتے ہیں، یعنی جو خود بھی کہ نرم دل ہوتے ہیں، شفقت والے ہوتے ہیں، اللہ ان کے دلوں میں کیا کرتا ہے؟ رحمت رکھ دیتا ہے. اور تقاقع کا معنی کیا ہے؟ حرکت کرنا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا. یہ جو حدیث ہے یہ بہت سارے اس سے مسئلے اخذ ہوتے ہیں. فقہ الحدیث جو ہے اس کی اہم چیز تو یہی ہے کہ اس سے صبر کا درس ملتا ہے، صبر کا درس ملتا ہے کہ نبی کریم کے پاس بیٹی پیغام بھیج رہی ہے، آپ علیہ السلام ان کو صبر درس صبر دے رہے ہیں اور تعزیت کے الفاظ بول رہے ہیں اور ان کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں کہ اللہ کا مال ہے، اللہ لے گیا، ٹھیک ہے نا. لیکن انہوں نے دوبارہ آپ علیہ السلام کو کیا بلوایا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر کہیں فوتگی ہو گئی ہے احباب کی، عزیز و اقارب کی، تو یہ الفاظ کے بول سکتا ہے. ان تعزیت کے لیے کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو تعزیت کے ہوتا ہے جو مروجہ طریقہ ہے، یہ کہیں بھی ایسا طریقہ نہیں ہے کہ کسی جگہ کیا ہے مستقل ایک جگہ بیٹھا جائے، پھر لوگ آئیں اور کہے جائے، ایک بندہ کہے کہ فاتحہ خوانی کرو،
یعنی وہ ہاتھ اٹھا لیں، فاتحہ خوانی شروع کر دیں. تو یہ کیا ہے طریقہ کار نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ہاتھ اٹھانا نبی کریم ثابت نہیں ہے. صرف کا تسلی دیں آ کر کے، یعنی جس طرح کے یہ الفاظ ہیں، اس قسم کے الفاظ پڑھیں، انا للہ ما اخذ ولہ ما آتی کل شیء بأجل مسمى فاصبر واحتسب. یہ تو ہے نا غیب کا صیغہ بولا آپ نے، فلتصبر، تو آپ کیا بولیں گے؟ واصبر واحتسب، یعنی آپ صبر کریں اور ثواب کی نیت رکھیں. اگر عورت ہے واصبری واحتسبی کے الفاظ کے بول سکتے ہیں. اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم علیہ السلام کا جو عقیدہ تھا وہ یہی تھا کہ یہ جو نفس ہے یہ اللہ کی طرف کے اللہ کی امانت تھی، تو اللہ کے واپس لے گئے. انسان کا ایک وقت مقرر ہے، اسے اللہ کے پاس کیا جانا ہے. اس لیے آپ نے صبر کی تلقین کی، فلتصبر، صبر کریں. تو اس حدیث سے صبر کی تلقین بھی ملتی ہے. اور یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اس موقع پر صبر کے ساتھ ساتھ ثواب کی نیت رکھیں تو اللہ ثواب بھی عطا کرے گا. فلتحتسب کا معنی کیا ہے؟ ثواب کی نیت. یعنی اس موقع پر غم ہے، کرب ہے، سب پیچھے بھی آپ پڑھ چکے ہیں. مومن کی دونوں حالتیں کیا ہوتی ہیں؟ خیر کی. مشکل پہنچی، مصیبت آئی ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو اس کو بہتر ہے اور ثواب ہے اس کو انشاءاللہ. اور اسے یہ بھی ثابت ہوا کہ کسی پر قسم دے سکتے ہیں کہ وہ آئے دوبارہ میرے پاس آئیں، جیسا کہ بیٹی نے قسم دی کہ وہ کیا ہے؟ میرے پاس آئیں. اور نبی کریم علیہ السلام پھر تشریف لے گئے. اور اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوا کہ نبی کریم بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے، نواسوں سے بڑا پیار کرتے تھے. حسن حسین کے علاوہ آپ کی زینب کے ایک بیٹی تھی امامہ، ان کو اٹھا لیا کرتے تھے. اس لیے یہ جو بیٹی یا بیٹا تھا یہ فوت ہو گیا، ان سے بھی کیا ہے؟ بڑی محبت تھی، پیار تھی. آپ کے رو پڑے. نبی کریم علیہ السلام بھی انسان ہیں، آپ نور نہیں ہیں. نور روتا نہیں ہے. جو بشر ہوتا ہے اس کے آنسو نکل آتے ہیں. تو آپ ایک بشر تھے، انسان تھے، بحیثیت بشریت آپ رو پڑے. آپ نرم دل تھے، تو آپ اپنے نواسے کو اس کی جان نکلی، آپ کیا ہے؟ رو پڑے. اس سے نبی کا رونا کیا ہے؟ وہ بھی ثابت ہوا. باقی اس حدیث سے جو آتا ہے کہ سعد نے کہا کہ سعد نے یہ سمجھا کہ ہر قسم کا رونا حرام ہے، چاہے آنسو سے ہو یا ہر قسم کا، اور آنسو نکلنا یہ بھی حرام ہے. اور انہوں نے خیال کیا کہ نبی کریم شاید بھول گئے ہیں، ہمیں تو کہا ہے رونا کہ حرام ہے، آپ خود کے آنسو آپ کے نکل رہے ہیں. تو نبی کریم نے ان کو یہ آگاہ کیا کہ محض رونا، آنسو کا نکل آنا یہ حرام نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے. اگر فوتگی ہو گئی ہے، بیٹا فوت ہو گیا، بیٹی فوت ہو گئی ہے، کوئی فوت ہو گیا ہے، تو اس میں آنسو نکل آنا یہ حرام نہیں، مکروہ نہیں ہے، بلکہ رحمت ہے. رحمت بھی ہے، فضیلت بھی ہے. حرام کیا ہے؟ وہ نوع حرام ہے. اور آواز کے ساتھ رونا حرام ہے، آوازیں نکال کے رونا. اور آوازیں نکالنے کے ساتھ ساتھ پھر کسی کو چیخو پکار کرنا اور وویلے کرنا، اور اس پر کیا ہے ایسے کہ الفاظ بولنا کہ جس طرح کسی کو شریک ٹھہرانا کہ یہ تو بہت اچھا تھا، اس قسم کی جاہلیت کے الفاظ، یہ وویلا کرنا ہی حرام ہے. اور باقی اس حدیث سے واضح دلیل ہے کہ نبی کریم علیہ السلام تو خود کے صبر کی تلقین کر رہے ہیں. آپ نے کہا کہ فلتصبر وتحتسب. آپ اس حدیث سے یہ بھی کیا ہے؟ صبر کی تلقین بھی کیا ہے؟ اس حدیث سے ہوتی ہے. اور اسی طرح اور کافی سارے اس حدیث سے مسئلے ثابت ہوتے ہیں. یہ بھی ایک مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ اپنے رحیم بندوں پر ہی رحمت کرتا ہے. جو نرم ہوتے ہیں اللہ بھی ان پر کیا کرتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. اہل زمین پر تم رحمت کرو، اللہ تم پر کیا کرے گا؟ عرش بری پر کیا ہوگا؟ رحمت فرمائے گا. تو بہرحال یہ حدیث صبر کے تلقین کے لیے بھی بہترین ایک دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کے ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.